السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ 2-4 روز میں 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں لوگوں کے درمیان بہت سے نظریات اور بدعتی عقائد رائج ہو چکے ہیں۔ بہت ساری خرافاتیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دین کے نام پر بددینی کا فروغ دیا جا رہا ہے، سنت کے نام پر بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ بدعتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک بدعت اس کے اندر یہ کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں 15ویں شعبان کی رات فیصلوں کی رات۔ تو 15ویں شعبان کا فیصلوں کی رات، وہ سورہ دخان کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بابرکت رات میں اتارا ہے۔ قرآن کب اترا ہے؟ دنیا کے ایک عام مسلمان جو دین کے بارے میں بہت کم واقف ہے، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ قرآن کب نازل ہوا ہے تو وہ بھی کہے گا قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کب؟ شب قدر کی رات میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں، یہ شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ شب برات میں قرآن نازل ہوا ہے اور پھر اس میں جو ہے قسمتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق لکھتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ بتاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس حقیقت کو آپ سمجھیں، یہ غلط ہے، آپ اس پر یقین نہ رکھیں۔ نمبر 2، روحوں کی آمد۔ لوگوں میں یہ سوچ بھی سرایت کر چکی ہے کہ اس رات مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، مردوں کی روح اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ، ایک برزخ ہے، وہ کبھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔ مرنے کے بعد روحیں کبھی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ روحوں کے آنے کا نظریہ اگر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے تو افسوس کی بات ہے۔ روحوں کا آنا جانا یہ تو ہندوؤں کی سوچ ہے، ہندوؤں کی فکر ہے، ہندوؤں کا دھرم ہے، مسلمان اس کو اپنا رہا ہے، افسوس۔ اسی طریقے سے زیارت قبور، قبروں کی زیارت اسپیشل اس رات کی جاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے آخرت کی یاد ہوتی ہے، یاد آتی ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، خود سے، کہ کبھی کبھار قبروں کی زیارت کیا کریں، کیونکہ آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن قبروں کی زیارت صرف 15ویں شعبان کو کرنا، یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ غلط ہے۔ یعنی ایک ہی رات آپ یاد کریں گے قبر کو؟ پورے سال میں آپ کو ایک ہی بار یاد کرنا ہے کہ مجھے قبر جانا ہے، میری آخری منزل ہے؟ یعنی پورے سال میں آپ کو صرف ایک ہی بار یاد کرنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر کے اندر جانا ہے، ایک ہی بار یاد کریں گے؟ آپ سوچئے ذرا۔ تو 15ویں شعبان کو خاص کر لینا کہ مجھے قبرستان کی زیارت کرنا ہے، یہ بدعت ہے، یہ خود کی طرف سے ایجاد ہے۔ بچیے، آپ قبروں کی زیارت کیجئے، بار بار کیجئے۔ حلوہ خوری، اس کے اندر ایک بدعت یہ رائج کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ علماء جو کھانے پینے کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، علماء سو کہہ سکتے ہیں آپ، جو حلوہ خوری پر ہی جیتے ہیں، حلوہ کھانا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے بس، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ دیکھیں حیدرآباد میں کئی ایک علماء ہیں، وہ اوپر رومال اور صافے باندھ باندھ کر کے حلوہ خوری کی کس طرح سے تائید کرتے ہیں۔ حلوہ کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کبھی بھی پکا کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسپیشل کسی رات کو چننا اور اس کا نام دینا کہ یہ سنت ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، انتہائی بے بنیاد بات ہے، غلط بات۔ بچیے، اللہ کی قسم ہے، شریعت میں حلوہ خوری کی کوئی سنت نہیں۔ اسلام میں حلوہ خوری، حلوہ بنانا، پکانا اور اس کو کھانا، تقسیم کرنا، اس کی کوئی سنت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ بچیے یہ ساری چیزوں سے۔ آتش بازیاں بھی کی جاتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا پٹاخے پھوڑنا پیسوں کا ضیاع نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا عمل ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، پٹاخے پھوڑنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ فضول خرچیاں مت کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کے بھائی کون ہے؟ جو اسلام پر نہیں چلتے وہی شیطان کے بھائی۔ پٹاخے پھوڑ کر، آتش بازیاں کر کے آپ غیروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش مت کریں۔ مجوسیوں کا کام ہے یہ۔ آگ پرست جو لوگ ہوتے تھے، آگ کی جو لوگ پوجا کرتے تھے، ان کا یہ طریقہ اور شیورہ ہے۔ آپ جانے انجانے میں کتنی بھیانک غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز۔ کیا ہے ہزاری نماز؟ اسلام نے اس طرح کی کوئی نماز بتائی ہے معاذ اللہ؟ اور تعجب یہ ہے کہ اس کو رسول کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، حضرت علی کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی،
جس نے بھی 15ویں شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 10 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا معاذ اللہ. استغفر اللہ العلی العظیم. آپ کو پتا ہے نبی پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ غلط ہی ہے. امام ابن جوزی نے الموضوعات کے اندر اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس حدیث کے من گڑت ہونے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں. اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں حضرت علی سے پہلے جو راوی ہیں سلسلہ جو راویوں کا ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، مجہول ہے. بالکل غلط اور بے بنیاد روایت ہے. تو یہ خرافاتیں کی جا رہی ہیں شعبان کے مہینے میں، خاص طور سے 15ویں شعبان کو. محترم ناظرین، آپ معمولی اور تھوڑا عمل کیجئے. ضرورت نہیں کہ آپ بہت زیادہ عمل کریں، لیکن جو بھی کریں وہ آتھینٹک ہو، جو بھی کریں سنت کے مطابق ہو، تاکہ وہ آپ کا عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے. بہت سارے اعمال مت کیجئے جو صحیح نہ ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے. یہ جو سب اتنی خرافاتیں، اتنی ساری باتیں اس ایک رات کے حوالے سے لوگوں نے بیان کر کے رکھا ہے. آپ دیکھیں کتابوں کے اندر، آپ تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے کہ اس کی کتنی فضیلتیں بیان کی گئی. یعنی ایک رات میں انسان اتنی ساری عبادتیں کیسے کرے گا؟ پڑھ کر کے بھی لگتا ہے کہ یہ سب خرافات ہے، لوگوں نے بنا لیا ہے، خود سے ایجاد کر لیا ہے. اتنی ساری چیزیں انسان ایک رات میں، اتنی ساری فضیلتیں معاذ اللہ. استغفر اللہ العلی العظیم. سب غلط باتیں ہیں. توبہ کیجیے آپ ان ساری چیزوں سے. تو اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کثرت سے آپ روزہ رکھیں. اللہ جو آپ کو توفیق دے، آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کریں گا اگر آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ خرافات کا حصہ مت بنے، اوہام کا حصہ مت بنے، بدعات کا حصہ مت بنے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.